کوئکلی شاید میتلا صاحب سے ہی بات کرتے ہیں. میتلا صاحب اس کو آپ ثابت کر سکیں گے دوبارہ تردید آ گئی تو؟ بہت شکریہ. اور دیکھیے میرا خیال ہے کانٹینٹ پر بات ہونی چاہیے. اور ہاں میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ جہاں پر بھی مجھے لے کر جائیں گے کورٹ میں لے کر جاتے ہیں یا ادروائز کی کہیں پر بھی تو میں بالکل میرے پاس ایسے ایویڈنسز ہیں میں پروو کر سکوں گا کہ جو بھی چیزیں میں نے لکھی ہیں وہ بالکل سچ ہے اور بالکل جنرل باجوہ صاحب نے کہی ہیں. رائٹ صاحب کم ٹو یو صاحب شاکر صاحب. جو آج کی چیدہ پوائنٹس ہیں اس میں جو میرے خیال سے سب سے جو بوم نیوز سٹوری ہے وہ ایک عامر کے حوالے سے جنہوں نے نام لیا ہے وہ اس میں بہت بڑی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے صحیح کہا کہ جنرل فیاض حمید کے حوالے سے دوبارہ انہوں نے یہ بات کی. اور بھی کچھ آپ نے پڑھ لیا ہوگا وہ آرٹیکل اور اس سے پہلے والے میں آپ کا بھی ذکر ہو چکا ہے صاحب شاکر صاحب. سو آپ کی اوپینین کیا ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں ایسے ہی ہوئی ہیں اور آپ ہی ان کو ویریفائی کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا ذکر ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر نہیں کئی دفعہ کا ذکر ہے اور اصل میں ان کے اپنے اندر کا ایک خوف ہے اور اس لیے وہ آج خود ساری باتیں بتا رہے ہیں اور اس کو انفولڈ کر رہے ہیں اور وہ انفولڈ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور باقی سب کو وہ گھیر رہے ہیں. اور اس میں ون پوائنٹ ایجنڈا ان کا ہر جگہ پہ نظر آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ وہ انوسنٹ تھے اور باقی ساری جتنی بھی دنیا تھی وہ خواہ ود ان تھی یا آؤٹ سائڈ تھی وہ ساری کی ساری دنیا ایک تو بے وقوف تھی اور نہ صرف بے وقوف تھی بلکہ ان کے اندر مسائل تھے اور میں ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے چکر میں تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مظہر صاحب کی بات کو لیتے ہوئے اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ آخری سال تھا، الیکشن ایئر تھا، الیکشن ہونا تھا اور یہ ہمارے اس وقت جو حکمراں اتحاد ہے جس کا بالکل پولیٹیکل کیپٹل سیاسی موت واقع ہو چکی ہے عوامی سطح پہ، کس نے کہا تھا کہ آپ ڈرائنگ روم میں جا کے انگیج کریں اور انگیج کر کے سارے معاملات طے کریں اور آپس میں بیٹھ کے مکمکا کریں اور آخری سال الیکشن ایئر ہے آخری سال آپ یہ تحریک عدم اعتماد والا ایک پنگا لیں. بنیادی طور پہ پوری کی پوری کہانی ون لائنر میں آپ کو بتا دوں پتہ نہیں صورت حال تھی ایکسٹینشن. اصل مسئلہ تھا ایکسٹینشن. کیا وہ انہوں نے اقتدار اس لیے دیا تھا یہ شہباز شریف صاحب کو کہ وہ بہت اچھے لگتے تھے؟ نہیں، وہ خود کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے. یہ رات جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کھلی تھیں بھائی مارشل لا لگانا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ بس اب مارشل لا، فوراً ہی کہتے تھے کہ مارشل لا لگا دو. وہ مارشل لا کا راستہ روکا چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہہ چکے ہیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب خود تصدیق کر چکے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ ہر صورت میں باحقہ کو کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں کر سکے. اس کے بعد پھر یہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ معاملات انہوں نے یہ پچھلی جو قسط تھی شاہد میتلا صاحب کی اس میں جو بات کی ہے کہ اس رات پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، ڈی نوٹیفائی کرنے کا چکر تھا نہ کوئی ڈی نوٹیفائی کسی نے کرنا تھا. آپ بھی ادھر تھی میں بھی ادھر تھا. بیسیکلی وہ سارا اپنے لیے سب کچھ کر رہے تھے اور یہ پورے کا پورا ملک جو ہے اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. آئینی بحران، سیاسی بحران، معاشی بحران. آپ کا انالیسس صاحب شاکر صاحب آگے ایک میتلا صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ پاناما کیس کے حوالے سے یہ تاثر ملا، ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی کچھ یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے اور کچھ یہ بھی کہ مجھے کافی ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا اور سم ٹائمز وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے کام بیونڈ لیمٹس یا دوسری طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ آرمی چیف کے یہ سربراہ کے علم میں لائے بغیر کر رہی ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جنرل فیض یہ کام خود سے کر رہے ہوں یا وہاں پہ جو ایجنسی میں کچھ لوگ ہیں ٹاپ مائنڈز ہیں وہ مل کے یہ سارا کام کر رہے ہوں یا کروا رہے ہوں. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اس پاناما میں جو نااہلی ہوئی تھی نواز شریف کی میں اس میں انوالوڈ نہیں تھا کسی بھی طرح سے، بلکہ یہ تو عدالت کا اپنا فیصلہ تھا. پھر وہ کہتے ہیں یہ ججز کا اپنا فیصلہ تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، فوج کے ذمہ تو صرف ثبوت لانے کے لیے سپریم کورٹ نے ڈیوٹی لگائی تھی اور وہ ثبوت لا کر دے دیے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ فوج کا ایز سچ کوئی عمل دخل نہیں تھا بلکہ یہ عدلیہ کا
اپنا فیصلہ تھا اور عدلیہ کی اپنی مرضی تھی. کوئی جسٹس کوسا کا ذاتی اطلاعات بھی تھا شریف فیملی کے ساتھ. تو یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ ایکومولیٹ ہو گئے جس کے نتیجے میں یہ ہوا. رائٹ. سو جو پہلے بات کی صاحب شاکر صاحب نے کہ لگ یہ رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کی تیاری ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کو کیسا لگتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے NRO2 لیا ہے, یہ آئے اسی لیے ہیں اپنے کیسز معاف کرانے. وہ جو باہر بیٹھا ہے اس کی تو خواہش ہی ہے کسی طرح عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے کرو, میرے سے کہ پتہ چلے لوگوں کو کہ بس پلڑا برابر ہو. تو پلڑا برابر کرنے کے چکر میں عوام کو سب کو پتہ ہے کہ کون کس طرح رہا ہے, 3 اقتدار میں کس طرح یہ آئے ہیں, کون ڈکی میں بیٹھ کے جاتا رہا ہے, کون 40 منٹ باتیں سنتا رہا ہے, یہ سب کچھ عوام کو پتہ ہے. کون جھوٹ بول رہی ہے ابھی بار بار, کس طرح پریشر ڈال رہی ہے, کبھی کچھ بولتی ہے کبھی کچھ بولتی ہے, اور عوام دھوکے میں نہیں آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس بال ہے اور پوری عوام دیکھ رہی ہے. وکلا نے بھی آج کنونشن میں کہا ہے کہ آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ, پوری عوام آپ کے ساتھ ہے. آئین اور قانون کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دینا چاہیے. آئین میں لکھا ہے کہ آپ الیکشن کرائیں, الیکشن کرانے چاہیے. اور جو نائل ہے جو پہلے سے ہی بھاگا ہوا ہے وہ تو کئی دفعہ ہر دفعہ کہتی ہے اس کی بیٹی بس ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کب آتے ہیں. یہ گز یہ میدان سب کو پتہ چل جائے گا. رائٹ. صاحب شاکر صاحب, کیونکہ آپ کی میٹنگ کا بھی ذکر ہوا, جو پہلے آپ کی میٹنگ ہوئی تھی جنرل صاحب سے, سو آپ کو اس میٹنگ کا کوئی تاثرات اگر آپ آج بتانا چاہیں؟ اب تو ہر کوئی بتا رہا ہے, ہر بات تو آپ بھی بتا دیں. اچھا اس میں میرے پاس تو خیر پوری کتاب ہے, اس کے لیے تو کوئی ایک میٹنگ تو ہے نہیں, بے شمار میٹنگز ہیں. کتنی میٹنگز ہیں چلیں یہ تو بتا دیں اندازاً. اور ایک میں باجوہ صاحب کے بارے میں بتا دوں کہ وہ اتنے زیادہ کین ہوتے تھے کہ جب بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی نا, یا وہ انڈیویجول ہے یا کلیکٹیو کا تو ساروں کو پتہ ہے, تو اس میں ان کو اینکرز کی تنخواہیں انہوں نے سامنے رکھی ہوتی تھیں کہ آپ لوگوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے یہ ویسے اس کی میں بھی وٹنس ہوں, یہ یوم شہداء پہ بھی انہوں نے تمام اینکرز کو بات کی تھی. میں حیران ہوں کہ اس سے بھئی آپ کا کیا لینا دینا کہ کون کتنی تنخواہ لے رہا ہے کون, تو وہ بتا لکھ کے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے آپ کی بھی کتنی ہے, آپ کی بھی کتنی, آپ کی بھی کتنی. آپ کی تنخواہ پتہ تھی ان کو؟ جی آپ کی پتہ ساروں کی تنخواہیں, سب کی تنخواہوں کا ان کو علم تھا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ میرا خیال اپنا اگین بہت ہی صحیح انہوں نے فگر دیا ہوگا ویسے ایگزیکٹلی obviously. ہاں صحیح نہیں وہ منگواتے تھے نا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی میں تو بالکل انوسینٹ تھا, نہیں انوسینٹ نہیں تھے وہ, سب کچھ اس وقت تو یہ فاتحانہ انداز میں بتاتے ہوتے تھے. جی مدر صاحب کی بات بھی سن لیں. مدر صاحب وانٹس ٹو رائٹ سم تھنگ. جی مدر صاحب, مدر صاحب آپ کی تنخواہ پتہ نہیں وہ انہیں کو پتہ ہوگی, میں تو ملا نہیں کبھی ان سے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں فریہ, جب بھی کوئی جنرل ہوں ججز ہوں, اگر وہ ایمبیشس ہیں تو وہ ضرور وہ چیزیں کرتے ہیں جو ابھی صابر بتا رہے تھے آپ جنرل. ورنہ ایک آرمی چیف کا ادر دین پروفیشنل ورک جرنلسٹوں سے ملنے کے کیا معنی ہیں؟ کوئی ان کا عمل دخل ہونا نہیں چاہیے. جرنلسٹ گورنمنٹس کو کور کرتے ہیں, آپ کے سیکورٹی معاملات کو کور کرتے ہیں. مدر صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں سوری صاحب, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی ایک جو ہائیبرڈ نظام کی حکومت تھی اس میں خود ہی اتنی اسپیس دی تھی. بالکل دی ہے نا. آپ سیدھی سی دیکھ لیں نا. دیکھیے عمران خان کو یہ کب احساس ہوا کہ آرمی چیف ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں, اور جب احساس ہوا انہیں اور یہ ان کو احساس ہونے لگا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, تو ہی شوڈ ہیو کم آن ایئر. اسی وقت ٹیلی ویژن پہ آتے, ایڈریس کرتے. وہ چیف ایگزیکٹو ہے اس ملک میں, جو پرائم منسٹر ہے اسے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے. اس کو احساس ہونے نہیں دیا گیا. میرے سامنے ان کو تو صابر بھائی بتا رہے تھے وہاں پہ, صابر شاکر صاحب آپ کو یاد ہے صابر صاحب ان کو انفارم کر رہے تھے کہ سر سازش ہو رہی ہے. دیکھیں بدر صاحب, آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بھی فیلڈ کے آدمی ہیں, کوئی وہ نہیں ہے براہ راست ریکروٹمنٹ نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو تو رات بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. پرائم منسٹر کو ہم ادھر ہی تھے
تو ان کو نہیں پتا تھا. साबिर शाकिर साहब ने उनको बताया कि सर अदालतें खुल गई हैं, उन्होंने रिपीट किया अच्छा अदालतें खुल गई. मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन जिस तरह मज़हर साहब मुस्कुरा रहे हैं, आई थिंक ही वांट्स टू ऐड समथिंग. जी मज़हर साहब, लास्ट वर्ड टू यू. नहीं, मैं तो सूरी साहब की बात सुन के मुझे मजा आ रहा था. यही जिस तरह अभी साबिर कह रहे थे ना, बेनज़ीर भुट्टो को दोपहर तक नहीं पता था कि शाम को उनकी हुकूमत जाने वाली है. मैं एक और बात ऐड कर दूं, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब की जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, उसी दिन अखबारात की जो हेडलाइन थी वो ये थी कि ना मैं इस्तीफा किसी ने मांगा है, ना मैं मुस्ताफी हो रहा हूँ, और उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दिया. राइट. सो सर अगर नेक्स्ट टाइम आपको मिलती है तो फिर भी केयरफुल. देखिए इमरान खान साहब तो आखिरी टाइम तक लगे रहे हैं, तो रात को 12 बजे तक भी, उसके बाद भी अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं अवाम में. We'll play till the last ball. मज़हर साहब, आप नहीं मुलाकात कर रहे जाके फॉर्मर आर्मी चीफ से? देखिए जब वो ऑन रिकॉर्ड आएंगे तो जरूर मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा. मैं एक चीज़ को जो मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है उसकी कोई भी तरदीद कर सकता है, कोई भी क्लैरिफाई कर सकता है, और आप उसे प्रूव करते रहें, भले नहीं कर पाएंगे जब तक कोई चीज़ आपके पास रिकॉर्डेड ना हो. तो और कोई आदमी अगर ऑन एयर थर्ड पार्टी सोर्स में क्यों मानूं मैं चाहूँ कि मुझे साकिब निसार साहब इस्तेमाल कर लें, जनरल बाजवा इस्तेमाल कर लें, या XYZ कोई भी इस्तेमाल कर लें. क्योंकि जब आप किसी से इंटरव्यू करके आते हैं और कोई तरदीद कर देता है, तो अनटिल अनलेस मेरे पास उसका ऐसा रिकॉर्डेड सबूत हो कि वो अनडिनाइबल हो. बात चीज़ें होती है ना, जैसे जावेद इकबाल साहब जावेद चौधरी के इंटरव्यू को नहीं डिनाई कर सके, उन्होंने क्लैरिफाई ज़रूर किया लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई नहीं किया. अब मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, मैं तो जो है वो इंटरव्यू बनता ही उसी का है जो कंट्रोवर्शियल हो. इंटरव्यू हर जर्नलिस्ट का ये काम है और उसे करना चाहिए कि जहां कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है, जहां कोई अनयूजुअल हैपनिंग्स हो रही हैं, उसी में जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हों, चाहे वो जनरल बाजवा हों, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों, चाहे XYZ इवन फॉर्मर जजेस हों, इवन आसिफ सईद साहब हों, हर कोई करना चाहिए. लेकिन लग नहीं रहा, आप जब हमने तीनों को देख लिया, या उससे पहले जावेद चौधरी साहब ने भी देखा, एक तो ये बड़ा अजीब बात है कि सब खुद ब खुद तो नहीं बोल रहे होंगे, ऑब्वियसली उनकी मीटिंग हुई है, लेकिन ये इनसे फायदा किसी को हो रहा है? ये जो तमाम बातें बता रहे हैं जनरल बाजवा, किसी को फायदा होता नजर आ रहा है आपको? वो अपने आप को बचा रहे हैं. ओके, मुझे ये बिल्कुल जैसे साबिर, मुझे लग रहा है कि वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं. You think उन्हें लगा है कि he needs to speak up? मदर साहब बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, वो सारे का सारा मलबा या तो जुडिशरी पे डाल रहे हैं, या मीडिया पे डाल रहे हैं, या फिर अपने साथी. लेकिन आज तो सिटिंग आर्मी चीफ की भी बात हो गई ना. लेट मी जस्ट आस्क